اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے، تجارت کی فضیلت. یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو، اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں، لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو، چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا، کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں، تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر، تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو، شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی، اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں، میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن، جب اتنی ڈپریشن میں گیا، اتنی تکلیف میں گیا، تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے گویا. دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے، کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں، اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں، ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو، کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا، ایک بات. نمبر 2، اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا، یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے، جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا، وہ یہی والی چل رہی ہے، اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا.
کیونکہ اس ٹینشن کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا, گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے, انسان کے بچے, جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں. تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی, شیطان ڈپریشن میں گیا, ٹینشن میں گیا. کس بات سے, اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں, اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے, مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں, اس کے 3 سائیڈ افیکٹ ہوئے, کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلی غلطی, پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی. پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. وہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا, ایک عذاب ہے. تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا, اس نے ٹینشن میں ڈالا. یہ ایک سائیڈ افیکٹ. نمبر 2, اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو, بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2, گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3, اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے, غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں, میں بہت ٹینشن میں اس وقت, تو اے اللہ کل دیکھوں گا, اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی, اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو, لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے, بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا, دے دو طلاق دے دو, تو غصے میں دے دیتا ہے. تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چلا, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا, فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ, اس شیطان, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا, یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا. اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے. لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں.
جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں، اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے، اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی، کھلا میدان ہے، میں نے آدم کو بنایا، میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا، جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے، لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا، تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے، میچ ہے، اننگ ہے، جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے گا. تو شیطان نے کیا کیا اس ٹینشن میں؟ فیصلہ صحیح کیا یا غلط؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1 ٹینشن میں آپ کھل کے مصیبت، یہ ایک نیا. نمبر 2 اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن، اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2 ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات، ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی، جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا، وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں، میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں، میں 21ویں کا کیوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں، مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا، مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت، وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے، کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر، آرنلڈ، میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا، ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے، تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے. تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے، تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے، حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے. جاؤ چھپڑوں میں جا کے، روڈوں پہ جا کے دیکھو، پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب 0 سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا، ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں. او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے، استری جلا کے گرمی حاصل کر لے، اے سی کی باتیں مت کر. تو آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا، اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں.
نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے؟ محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے؟ غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے. بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں. 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا 26 یا 28. بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا, میں وہیں کا وہیں, میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے, جم گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے. یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ, تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا 28, 26 سے 28, اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے؟ بولو نا ایزی. اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز, تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو, 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے. تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے, یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, وہ خوش ہونا چاہیے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب. تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے, اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس کو خوش رہنا چاہیے, اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ یہ خوش ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, 2 وقت کا کھانا. کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا, بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. یہ تھوڑی عربی ہے, میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اصطلاح ہے بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے, آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا, میرا اور میرے بیوی بچوں کا, یا جو میرے زیر کفالت ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں, ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے؟ بولو موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے, لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں. اتنی اللہ نے ایبلٹی, قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں, بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, یہ غریبیاں ہیں, غریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان. لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا, جی اتنے کا. اور رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ, خالی 10 کیا لے آؤ؟ رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے.
صبح اٹھا ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, بیلچا گیتی ہاتھ میں ہے, ٹماٹر کی ریڈی ہے اس کے پاس, ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز بولو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2 رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں بولو سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ کو. اچھا خیر, یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آغا خان کے ایک بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں 1 دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں بولو نہیں ہوتا, بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا, وائرل جو وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا, آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی, سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ, اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو, محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا, جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی, تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا, اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی, لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں, اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے, بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ, اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں, یہ سوال کرتا تھا.
کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو. فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کی کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے, پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے, جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے, پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کے بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنی والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء, کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے, انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے, بحث کرتے تھے حضرت سے, اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا, حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کیا ہے, حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں ہے. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء, ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے تو مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی, مولوی ہوتے نہیں ہیں. وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی, ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو, انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے کہ یہ حلال ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا, اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا,
اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی ناانصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب, اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا. اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ بولو, غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے, اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا. کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی, اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے, عصر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے, 10 سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو, تو میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے, اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے دم ہلا رہی ہو کھڑی ہوئی, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا, ایک چھپڑا مل جائے, صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو, شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے رہیں کام زیادہ ہے یہاں پہ. میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے, کام, تھوڑی محنت, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس مجبوری سے رہتا ہے انسان, ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا, منجی پہ جاتا, بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے, ان کی دال کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی, سکون, اطمینان دیا ہے, تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو, ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میں کسی گاؤں میں ہوتا, کسی جھونپڑے میں, میری ضرورت پوری ہو گئی, لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی, شہر میں زندگی دی مجھے تو نے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ, لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا, کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ, بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ, بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر دیا. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, بجلی کاٹ کے چلے گئے, ٹینشن نہیں لینی بھائی, سو جاؤ ایسے ہی, تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی, پھر عادی ہو جاؤ گے. گاؤں دیہاتوں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو وداؤٹ بجلی رہتے. جی اچھا, ستمبر میں کم آیا ہے, یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ, ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا, ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا, کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ, تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں, خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو, وہ تو کرو, لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو. جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.